سب سے اعلیٰ سب سے سب سے اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ انبیاء علیہم السلام، آدم صفی اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب تارے کھلے۔ اب سورج نمودار ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، sun is started to shine, to rise۔ تو سب ستارے جو ہیں سورج کی روشنی میں چھپ رہے ہیں۔ انبیاء کا اپنا مقام ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، وہ ستارے ہیں، ان کی روشنی ہے، لیکن یہ سورج کی روشنی اس کے اوپر آ گئی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور کمال اور جمال اور علم نہیں چھپ سکا۔ یہ قیامت تک اب روشن رہے گا، اذانیں ہوتی رہے گی، رسول اللہ کا نام ذکر بلند ہوتا رہے گا، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے اور رسول اللہ کا نام روشن ہوتا رہے گا کہ قرآن رسول اللہ پر اترا تھا، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، حافظ قرآن روئے زمین پر قرآن پڑھتے رہیں گے۔ قرآن اترا اللہ کے محبوب کے سینے پر، کلام اللہ کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کی زبان سے سن کر صحابہ سے ہمیں منتقل ہوا، پڑھ رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، فرشتے زمین پر پھیل گئے، زمین پر پھیل گئے، کعبۃ اللہ شریف جھکنے لگا، بت آندھے منہ گر پڑے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے، آج یہ بت آندھے منہ گر پڑے، کعبۃ اللہ شریف جھک رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے، کہا آج دونوں جہاں کے تاجدار، سید العالمین، نور رب العالمین، قرآن کے لانے والے، معراج کو جانے والے، نبیوں کے سردار، دونوں جہاں کے تاجدار محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، کعبہ بھی جھک رہا ہے، عرش سے لے کر فرش تک فرشتے اتر رہے ہیں، اور سارا عالم درود السلام سے گونج رہا ہے، درود السلام کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آمنہ خاتون کے گھر میں وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا پیدا ہوئی تھی۔ سب کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب کتنا بلند کیا، ہم نے ذکر بلند نہیں کیا، ہم ذکر بلند کر بھی نہیں سکتے،
ہمارا اتنا مرتبہ نہیں، ہمارا اتنا مقام نہیں. اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ کے ذکر کو کوئی بلند نہیں کر سکتا، آپ کے ذکر کی بلندی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ذکر کو بلند کر سکتے ہیں تو ہم ہی بلند کر سکتے ہیں. ہم سے بہتر، ہم سے بڑھ کر کوئی آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتا. جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ذکرت، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا، ذکرت معیا، جب بھی میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اذا ذکرت ذکرت معیا او کما قال صلی اللہ او کما قال. جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی، اس کا مفہوم بتایا تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے. اب حضور کا ذکر کرتے رہیے، حضور کی نعت شریف پڑھتے رہیے. حضور کا ذکر، کبھی حضور کے حسن کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے جمال کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے کمال کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے علم کا ذکر کرتے رہیے. فمبلغ العلم، کبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ذکر کرتے رہیے. کیا کمال ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. ہمیں انکار ہے، ہم کو تو انکار نہیں. ہم بھی کہتے ہیں حضور بشر تھے، ہمارا بھی عقیدہ ہے حضور بشر تھے. حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، پیدائش ہوئی ہے. حضور کی والدہ تھی حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا. حضور کے والد ماجد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ حضور کے والد تھے. تو حضور کی پیدائش ہوئی. ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، مگر کیسے بشر؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، بشر مثلکم. لیکن فرق ہے، میں تم جیسا بشر ہوں لیکن فرق ہے. کیا فرق ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم اوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میں وحی والا بشر ہوں، اس پر وحی آتی ہے. اب دیکھو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ فرق تو ہوا. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی. لوگ کہتے ہیں، اور آج کل تو اصل میں آج کل قرب قیامت ہے تو ہر شخص مفتی بن جاتا ہے. مفتی سعودی عرب ہو آئے، حج پڑھ کے آ گئے، تو حج کرنے گئے تھے، آنے کے بعد مفتی ہو گئے. کیسے مفتی؟ ان کا ہاتھ جو ہے اوپر باندھو. ارے بھائی آپ تو بہت اچھے راہ سے حج کرنے گئے تھے، حج کے آنے کے بعد یہ کیا بیماری ہو گئی ہے کہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ عورتیں یہاں ہاتھ باندھتی ہیں، تو آپ مرد ہو کے یہاں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ یہ مکہ معظمہ سعودی عرب جا کے کیا بیماری لے کے آئے؟ بیماریاں ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہاں مفتی ہو گئے ہیں؟ تو حاجی کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ارے بھائی کیا بات ہے کہ آپ جب سے تشریف لائے ہیں
یہ آپ اپنے پیروں کو کیوں چوڑا کرتے ہیں؟ برابر کا نمازی جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے. حج کرنے گئے تھے, اپنے حج کا پتہ بتا رہے ہیں, ہم حاجی ہیں. تو حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہیں. تو لوگ اب مفتی ہو گئے اور باقی سارے لوگ غلط ہو گئے. بیچارے سیدھے سادے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا اور جو حج پر نہیں گئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حاجی صاحب ہو گئے, اور 2 مہینے میں جب واپس آئے ہیں تو ماشاءاللہ مفتی ہو کر آ گئے. تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یأتی علی الناس زمان, تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی. صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا یأتی علی الناس زمان, لوگوں کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا, اتخذوا رؤوسا جہالا, جاہلوں کو, جاہل جو ہے بڑھ بڑھ گئے تو جاہل مفتی بن جائیں گے. اتخذوا رؤوسا جہالا, لوگ ان کو, جاہلوں کو مفتی سمجھنے لگے, مفتی بنا دیں گے. اتخذوا, بنا لیں گے مفتی, بڑا سردار, جاہل. افتوا بغیر علم, سبحان اللہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصطفیٰ کے قربان جائیے کہ حضور اب بات فرما رہے ہیں کہ قرب جب قیامت ہوگی قریب تو جاہل مفتی بن جائیں گے, اور افتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی دلو, خود بھی گمراہ ہوں گے, فاضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اگر کسی کو شریک کیا گیا تو شرک ہے. اگر شرک ہے تو عبادت نماز ہے, نماز میں رسول اللہ کو شریک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تو پھر یہ کیسا شرک ہے؟ یہ کیسا شرک ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. کہ ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا, اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو وہ عبادت ہے, اور اس ذکر میں اگر رسول اللہ کا ذکر نہ ہو تو عبادت پوری نہیں ہے. نماز عبادت ہے, اور نماز عبادت بغیر ذکر مصطفیٰ کے پوری نہیں ہوتی. تو سلام بھی اور درود بھی ہے. جب سلام بھی ہے اور درود بھی بندے نے پڑھ دیا تو فرمایا گیا کہ اب سلام پھیر دو, تمہاری نماز میرے محبوب پر سلام اور درود بھیجنے کی برکت سے قبول ہو جائے گی, عبادت بھی قبول ہو جائے گی. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, ان کی عزت, ان کی عظمت, کہ ان کی عبادت اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی عبادت. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک فرشتے لے گئے. کہاں لے گئے؟ یہ حیات برزخیہ ہے. یہ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ تو ہمارے لیے ہے. برزخ میں روح رکھی جائے گی, وہ تو ہماری رکھی جائے گی, اس لیے کہ برزخ ہم سے بہتر ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ بتاؤ, کوئی جگہ بتاؤ. ہم ان سے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ روح زمین پر بتاؤ کہ کہاں ہے. کیا جنت رسول اللہ کے جسم سے بہتر ہے؟ نہیں, نہیں. کیا عرش رسول اللہ کے جسم سے بہتر ہے؟ نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو سب سے افضل ہے مخلوق میں. among the creation of Allah he is superior to all, superior among the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. تو رسول اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلی اور سب سے بالا ہے، تو ان کے جسم کو کہاں رکھو گے؟ ان کا کعبۃ اللہ شریف میں رکھ دیں گے، تو کعبۃ اللہ سے بہتر تو رسول اللہ ہے، ان کے جسم سے بہتر ہے. کعبہ مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، لوح و قلم بھی مخلوق ہے، کریشن آف اللہ. کعبہ بھی کریشن آف اللہ ہے، زمین و آسمان کریشن آف اللہ ہے، جنت اور برزخ کریشن آف اللہ ہے. ہر among the creation he is the superior to all. جب وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، تو کعبے سے بہتر، جنت سے بہتر، لوح و قلم سے بہتر، عرش سے بہتر جس میں محمد رسول اللہ. تو روح تو وہیں واپس آ گئی، اس لیے کہ روح کو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی. تو بات صاف ہے بالکل. تو رسول اللہ کی روح مبارک جس میں محمد رسول اللہ میں موجود ہے، نکلی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری تشریح کی. مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ مجدد و محدث رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. آنی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، آنے واحد کے لیے ہے، نکلی اور پھر واپس. وعدہ الہی پورا ہو گیا، نکلی اور پھر واپس. اس لیے اس روح مصطفیٰ کے لیے جس میں مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ علیہ وسلم السلام علیک سیدی رسول اللہ محمد کیا ہے. اب وہی ہر ایک کے بس کی تو نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر تو وہی نہیں آتی، وہی تو صرف نبی پر آتی. انبیاء و مرسلین کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے. وحی کیسے آتی ہے؟ وحی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جبرائیل لے کر آتے تھے، اور وحی سلسلۃ الجرس. بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، یعنی بلا تشبیہ ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے جیسے گھنٹی بجتی ہے، ایسے گھنٹی بجتی تھی. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر لیتے ہوئے کبھی وحی آتی تھی تو سر مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر ہوتا تھا. تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا قدم مبارک پر تو پیر سن ہو جاتا تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا. جب حضور پر وحی آتی تھی تو سردی کا مہینہ، بہت سخت سردی، ٹھنڈی، جس میں گرم کپڑے پہنے ہوئے ہو آدمی، تو وحی آتی تھی. سردی کا مہینہ، جیسے ہی وحی شروع ہوتی تھی حضور کو پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے. یہ علامت تھی وحی آ رہی ہے. وحی اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہر ایک پر تو نازل نہیں ہوتا. اللہ کا کلام 1,24,000 نبیوں پر نازل ہوا. وحی جس کو انگریزی زبان میں، اردو زبان میں وحی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ریویلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی has revealed on his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، means وحی کے ذریعے سے پیغام بھیجا. ریویلیشن آف اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی، اور یہ وحی صرف پیغمبر پر آتی تھی. اور اس وحی کا وزن دیکھو تو حضور برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کا کلام جو قرآن ہے یہ وحی ہے نا، یہ وحی ہے.
وحی کی شکل میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کی ریویلیشن کی شکل میں قرآن اب موجود ہے۔ اس قرآن میں کتنا وزن ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالی لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیں موتائیں پر، پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جسے کہتے ہیں نا سمیش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا اگر قرآن موتائیں پر اتار دیتے۔ تو موتائیں برداشت نہیں کر من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور یہ مثال کے طور پر ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نضربها للناس، مثال کے طور پر ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگ ذرا غور تو کریں اور فکر تو کریں کہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے لرزہ برندام ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ قرآن مجید و فرقان حمید جو وحی کی شکل میں اتر رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے جس چیز کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اس کو اگر برداشت کیا، جبرائیل بار بار اترتے تھے، وحی لے کر آتے اور بار بار اترتے تھے اور پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر گیا، مصطفیٰ کے دل پر اتر گیا، رسول اللہ کے دل پر اتر گیا، تو رسول اللہ کا دل کتنا مضبوط ہوگا، رسول اللہ کا قلب کتنا برکت والا ہوگا۔ اور رسول اللہ نے اپنے قلب میں اس کو لے لیا، اور قلب میں لینے کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے دلوں کو منتقل کر دیا۔ یہی قرآن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن کو اب غلامان محمد رسول اللہ کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ ابھی حافظ شریف دولت صاحب سے اور دوسرے حافظوں سے آپ قرآن شریف سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے اور قبول فرمائے، میں بھی سناتا رہتا ہوں رمضان میں بھی رمضانی حافظ ہوں ایسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے صحابہ اور تابعین اور آئے کے اولیاء کے غلام، ان کے قدموں کی خاک، ہم جیسے لوگ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں۔ اور قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا تصور کیجیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ ذکر سنو اور یہ ذکر غور کرو کہ رسول اللہ کی عظمت کا عالم تھو کہ ان پر قرآن اترتا تھا، اور جب قرآن اترتا تھا تو وہ اس کے بعد میں پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے بھی تھے روتے بھی تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل خشیت الہی سے، خوف الہی سے اللہ کے حضور میں جھک جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہو رہا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اور قلب مبارک کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔